100 سالہ عرص اعلیٰ حضرت ہے، 100 سالہ عرص اعلیٰ حضرت ہے، شان سو مچی ہے دیکھو۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی سنت مبارکہ رہی ہے کہ جب جب فتنوں نے سر اٹھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سرکوبی کے لیے کسی نہ کسی کا انتخاب فرمایا۔ جب منکرین زکوٰۃ نے سر اٹھایا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا میرے رب نے انتخاب فرمایا۔ جب بلوائیوں نے سر اٹھایا تو حضرت عثمان ذو النورین کا انتخاب فرمایا۔ جب خارجیت کا فتنہ اٹھا، رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا انتخاب فرمایا۔ جب عظمت قرآن کو معمولی حکومت نے پامال کرنے کی کوشش کری، رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام احمد بن حنبل کا انتخاب فرمایا۔ جب یزیدیت کا ظلم پروان چڑھنے لگا، رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسین کا انتخاب فرمایا۔ اے مسلمانوں، جب ہندوستان کی سرزمین پر اکبر نے دین الہی کے ذریعے مسلمانوں کے عقیدے اور ایمان کو لوٹنا چاہا، رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت مجدد الفسانی کو پسند فرمایا، ان کا انتخاب فرمایا۔ اے لوگوں، ہر فتنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی کا انتخاب فرمایا۔ اے مسلمانوں، جب ہم پچھلی صدی کا جائزہ لیتے ہیں، جب ہم پچھلی صدی کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم پچھلی صدی کو دیکھتے ہیں تو ہم پاتے ہیں ایک جانب سے نہیں، 4 جانب سے مذہب اسلام اور بانی اسلام پر حملہ ہو رہا ہے۔ کوئی نبی کی عظمتوں کا انکار کر رہا ہے، کوئی مذہب اسلام پہ حملہ کر رہا ہے، کوئی بانی اسلام پہ حملہ کر رہا ہے، کوئی نبی کے علم غیب کا انکار کر رہا ہے، کوئی نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والا لکھ رہا ہے، کوئی عظمت مصطفیٰ کا انکار کر رہا ہے، کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کو صنم اکبر کہہ رہا ہے، کوئی عظمت مصطفیٰ کا انکار کر رہا ہے۔ عالم اسلام کے مسلمانوں نے، تمام عاشقان مصطفیٰ نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کر دیا، رو رو کر استغاثہ کرنا شروع کر دیا۔ مولا، جب منکرین زکوٰۃ نے سر اٹھایا تو نے صدیق اکبر کو بھیج دیا۔ مولا، جب بلوائیوں نے سر اٹھایا عثمان ذو النورین کو تو نے بھیج دیا۔ مولا، جب خارجیت کا فتنہ اٹھا تو نے حضرت علی کو بھیج دیا۔ مولا، جب یزیدیت کا ظلم پروان چڑھا، حضرت علی کو حق کے شہزادے حضرت امام حسین کو تو نے انتخاب فرمایا۔ اے مولا، جب قرآن کی عظمت کے ساتھ معمولی حکومت نے کھلواڑ کرنے کی سازش رچی، تو نے امام احمد بن حنبل کو پسند فرمایا۔ اے مولا، اکبر نے جب دین الہی کے ذریعے مسلمانوں کے عقیدے اور ایمان کو لوٹنے کی سازش کری، مولا تو نے مجدد الفسانی کا انتخاب فرمایا۔ مولا، یہاں مذہب اسلام اور بانی اسلام پر 4 جانب سے حملہ ہو رہا ہے۔ کہیں سے عیسائیت کے نام پہ حملہ ہو رہا ہے، کوئی حضرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا انکار کر رہا ہے، کوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعتوں کا انکار کر رہا ہے۔ ایک طرف سے عیسائیت کا فتنہ ہے، ایک طرف سے یہودیت کا فتنہ ہے، ایک طرف سے رازیت کا فتنہ ہے، ایک طرف سے نچرانیت کا فتنہ ہے، ایک طرف سے یہودیت کا فتنہ ہے، ایک طرف سے کلیت کا فتنہ ہے، ایک طرف سے اہل حدیثوں کا فتنہ ہے۔ اے مولا، کسی ایسے کو بھیج دے جو ہمارے عقیدے کو بچا لے۔ اے مولا، کسی ایسے کو بھیج دے جو ہمارے ایمان کو بچا لے۔ اے مولا، کسی ایسے کو بھیج دے جو ناموس مصطفیٰ کی حفاظت کر لے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کی دعائیں اور فقہاؤں کو قبول فرمایا۔ رب کی رحیمی جھومی 10 شوال کی تاریخ کو بریلی کی دھرتی پر امام احمد رضا کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام احمد رضا کو پیدا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ 10 شوال کی تاریخ کو رب تبارک و تعالیٰ نے امام احمد رضا کو پیدا فرمایا۔
تبھی کہنے والے نے کہا ہے، لکھنے والے نے لکھا ہے کہ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، ارے نکتہ چیتے لوگ علم سجدے ابرار پر، کفر پر ایک دن مشیت کو جلالا ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوالا ہی گیا، صورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسل کا پاسباں کہنے لگے، ارے اس کرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا، ارے پھول تو ہیں پھول خاروں کو گلے تر کر دیا، اے امام قوم امت کہ نگہباں زندہ باد، اے امام قوم امت کہ نگہباں زندہ باد، ارے زندہ باد اے صوفی احمد رضا خان زندہ باد، زندہ باد۔ لبیک یا رسول اللہ۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کہ آپ تاریخ اور آپ کی حیات کا مطالعہ کریں، سوانے کا مطالعہ کریں۔ ہم سے آج مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت کو اتنا کیوں مانتے ہیں؟ حضرت آپ اعلیٰ حضرت کو اتنا کیوں مانتے ہیں؟ اب اس طریقے کا سوال کرنے والوں کی ذہنیت اور سوال کے پیچھے ان کے ارادے کو یہاں پہ ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں۔ میں نے ان سے کہا، ارے نادان، ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بہت سارے قلمکار پیدا ہوئے، بہت سارے رائٹر پیدا ہوئے، کسی نے قلم اٹھایا تو لیلا مجنو کی داستانیں لکھی، کسی نے قلم اٹھایا تو ہیر اور رانجھا کے فسانے لکھے، کسی نے قلم اٹھایا عاشق اور معشوق کے قصیدے لکھے۔ ارے ان لوگوں نے لکھا تو لکھا دنیا دار کے لیے، مگر میرے امام نے جب قلم اٹھایا ہے تو کسی دنیا دار کے لیے نہیں بلکہ احمد مختار کے لیے اٹھایا۔ اور میرا امام خود فرماتا ہے، کرم مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ ارے اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا تو آقا کی ولادت کے بارے میں لکھا کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، ارے اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام۔ ارے اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا تو میرے آقا کے بچپنے مبارک کے بارے میں لکھا کہ اللہ اللہ وہ بچپنے کی بھون اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا تو اب میرے آقا کی پیشانی مبارک کے بارے میں لکھا کہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا میرے آقا کے لبھائے مبارک کے بارے میں لکھا کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا تو میرے آقا کے گوش مبارک کے بارے میں لکھا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اے مسلمانوں، یہ عاشق صادق کا عقیدہ ہے، یہ عاشق صادق کا فرمان ہے، مگر گستاخ نے بھی قلم اٹھایا، جب بھی قلم اٹھایا تو آقا کی شان میں گستاخی لکھی، جب گستاخ نے قلم اٹھایا آقا کی شان میں گستاخی لکھی۔ عاشق صادق نے جب قلم اٹھایا تو ہمارے اور آپ کے عقیدے کی ترجمانی کری، گستاخ نے قلم اٹھایا تو لکھا نبی مر کر مٹی میں مل گئے، اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا تو فرمایا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ارے گستاخ نے جب قلم اٹھایا تو لکھا نبی مر کر مٹی میں مل گئے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ارے گستاخ نے جب قلم اٹھایا تو لکھا نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، نبی کو اپنے خاتمے کی خبر نہیں ہے، مگر اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا ہمیں یہ نظریہ دیا، ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود۔ ارے گستاخ نے جب قلم اٹھایا تو لکھا نبی کا خیال
خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. اعلیٰ حضرت نے عقیدہ دیا, سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, ارے دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا, ارے بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا. آئے وہ گستاخ نے قلم اٹھایا تو لکھا نبی کے قبضے میں کسی چیز کا اختیار نہیں. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا تو لکھا کہ سورج الٹے پام پلٹے چاند اشارے سے ہو چار, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا تو لکھا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. یہ وہ اعلیٰ حضرت ہیں. اعلیٰ حضرت صرف بریلوی مولوی کا نام نہیں ہے, اعلیٰ حضرت اہل سنت کے امین کا نام ہے. اعلیٰ حضرت بریلی کے کسی خان صاحب کا نام نہیں ہے, بلکہ اعلیٰ حضرت سرکار غریب نواز کے لائے ہوئے دین کے پہرے دار کا نام اعلیٰ حضرت ہے. عاشق رسول, اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. عاشق رسول اور آل رسول جو بھرے بازار میں سادات کے قدموں میں ایک غریب سید ایک مفلس سید ان کے قدموں میں بھرے بازار میں اپنا امامہ رکھ دے, دست بستہ عرض کرے کہ حضور انجانے میں مجھ سے غلطی ہو گئی, میری خطا کو معاف کر دیجئے, آپ کے جد کریم کا واسطہ, ورنہ کل قیامت کے دن اگر مجھ سے میرے آقا نے پوچھ لیا اے احمد رضا کیا میرے شہزادے کا کندھا اس لیے تھا کہ وہ تیری پالکی اٹھائے, تو حضور میں کیا جواب دوں گا؟ اے مسلمانوں, یہ آپ کے اور ہمارے محلے کے امام کی بات نہیں ہے, یہ امام عشق و محبت کی بات ہے, جو فاضلوں کا بھی امام ہے, جو محدثین کا بھی امام ہے, جو مفسرین کا بھی امام ہے, جو ادیبوں کا بھی امام ہے, جو شاعروں کا بھی امام ہے, جو مفتیوں کا بھی امام ہے. وہ امام وقت عرض کرتا ہے حضور میری خطا کو معاف کر دیجئے, ورنہ قیامت کے دن آپ کے جد کریم کو رسول پاک کو میں کیا منہ دکھاؤں گا. میں نے عالم تصور میں سرکار اعلیٰ حضرت کی مزار مقدس پہ حاضری دی. میں نے عرض کیا حضور آپ نے قیامت کے دن کا جو نظریہ پیش کیا, یہ کیوں نہیں فرمایا کہ جب قیامت کے دن میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوں گا اپنی عبادتوں کو پیش کر دوں گا, اپنی زہد کو پیش کر دوں گا, 1000 سے زیادہ لکھی ہوئی کتابوں کو بھیج دوں گا, پیش کر دوں گا, اپنے سجدوں کو پیش کر دوں گا, اپنے اعمال حسنہ کو پیش کر دوں گا. اے سرکار اعلیٰ حضرت آپ نے ان کا ذکر نہیں کیا. آپ فرماتے ہیں آپ کے مزار مقدس سے مجھے جواب ملا نجم الدین ممکن ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں مجھ سے زیادہ لے کر کوئی سجدے حاضر ہو جائے, مجھ سے زیادہ کوئی بارگاہ مصطفیٰ میں عبادتیں لے کر حاضر ہو جائے, مجھ سے زیادہ کوئی تصانیف کا ذخیرہ لے کے حاضر ہو جائے. اس لیے میں نے ان کا ذکر نہیں کیا, میں نے اعمال حسنہ کا ذکر نہیں کیا, میں نے اپنی زندگی بھر لکھی ہوئی نعتوں کا ذکر نظریہ پیش نہیں کیا. میں نے کہا حضور کل قیامت کے دن آپ نے کس چیز کا نظریہ پیش کیا, تو مزار اعلیٰ حضرت سے آواز آئے نجم الدین کل قیامت کے دن جب بارگاہ مصطفیٰ میں احمد رضا کی حاضری ہوگی تو احمد رضا اپنے سجدوں کو پیش نہیں کرے گا, اپنی عبادتوں کو پیش نہیں کرے گا, اپنی نعتیہ شاعری کو پیش نہیں کرے گا, اپنی تلاوتوں کو پیش نہیں کرے گا, 1000 سے زیادہ لکھی ہوئی کتابوں کو پیش نہیں کرے گا. میں نے کہا حضور آپ کیا پیش کریں گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نجم الدین میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر عرض کروں گا اور پیش کروں گا کہ یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کی حاضریوں کو قبول فرمائے اور ہم سبوں کو مسلک اعلیٰ حضرت پہ صحیح معنی میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا. حضرت علامہ عبدالحبیب صاحب اللہ سے عرض کروں کہ تشریف لائے اور اپنے خطاب نایاب سے ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ کے تعلق سے
کل سے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں اور ابھی آپ نے نبی رہے صدر فاضل سے جو مختصر مگر بڑا جامع خطاب سماعت فرمایا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ صرف ہمارے اور آپ کے ملک ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں کوئی محتاج تعارف شخصیت نہیں ہے، بلکہ سننے میں یہ آتا ہے جو حضرات ہمارے ملک ہند سے بیرون ممالک کا سفر کرتے ہیں اور وہ ایک اجنبی جگہ جانے کے باوجود بھی جبکہ کسی سے ان کا کوئی تعارف نہیں، ملاقات نہیں، تعلقات نہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے اگر کوئی غیر ملکی شخص اگر کسی سے پوچھ لے کہ آپ کہاں کے ہیں اور اگر یہ کہہ دے کہ انڈیا، تو انڈیا کا نام آنے کے بعد اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو یقیناً یہ اتنا ضرور پوچھ لیتا ہے بریلوی، تو کہتا ہے کہ ہاں بریلوی۔ تو بریلوی ہونے کی حیثیت سے یہ نہیں کہ ہم بریلی کے رہنے والے نہیں، بلکہ بڑی حیثیت بریلوی کہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائی، ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائی، اور جتنے ہم نے اس زمانے میں علم غیب مصطفیٰ پر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات پر ہو رہے تھے، وہ ایک تنہا شخصیت تھی فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کی، جنہوں نے ان تمام سوالات کے ناشکان جواب دیے اور ایک بہت بڑا ذخیرہ ہمارے اور آپ کے لیے چھوڑا۔ ہمیں ضرورت ہے کتب اعلیٰ حضرت پڑھنے کی، ہمیں ضرورت ہے کتب اعلیٰ حضرت دیکھنے کی، ہمیں ضرورت ہے کتب اعلیٰ حضرت اگر ہم سن رہے ہیں تو اس کو اپنے عمل میں لانے کی۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی حوالہ جات دیے ہیں، جتنی بھی چیزوں کو ثابت کیا ہے، اپنی طرف سے ثابت نہیں کیا، اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی سوالات کے جوابات دیے ہیں قرآن و حدیث سے مبرہن فرما دیا ہے۔ باتیں بڑی طویل ہو جائے گی، ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے ذہن میں فکر میں رکھوں اور آپ اس کو لے کر کے جائیے اس سنی اجتماع سے۔ پیارے دینی بھائیوں، آج ہمارے گاؤں دیہات میں چھوٹے چھوٹے جگہوں پر، چھوٹے چھوٹے مقامات پر بہت سے مولوی نما لوگ آتے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کو عجیب عجیب قسم کی باتیں کہہ کر کے بہکاتے ہیں کہ دیکھو نا، یہ تو قبر پہ جاتے ہیں، یہ تو چادر ہی چڑھاتے ہیں، یہ تو پھولی چڑھاتے ہیں، اور یہ ایک نویجاد چیز ہے۔ یہ امام اہل سنت فاضل بریلوی نے بتایا ہے، نہیں امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن و احادیث سے اور احادیث سے دلائل دے کر کے لوگوں کے سامنے اس چیز کو رکھ دیا ہے کہ نہیں، قبر پہ پھول ڈالنا یہ شرک نہیں بلکہ سنت مصطفیٰ ہے۔ میرے پیارے دینی بھائیوں، بخاری شریف کی ایک حدیث سماعت فرمائیے۔ بخاری شریف میں اس حدیث پاک کو تبدیلی متن کے ساتھ میں کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے اور تبدیلی متن کے ساتھ میں مسلم شریف میں بھی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لا يعذبان وما يعذبان في كبير واما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه ثم اخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا۔ اس کا ترجمہ اور وہ علینا الا البلاغ۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم دو قبروں کے پاس سے گزرے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے صحابہ رک جاؤ، ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے گھر کی بات نہیں ہے، یہ علماء کے گھر کی بات نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف میں، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے مسلم شریف میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا اعتراض کرتا ہے تو ان سے کہنا کہ کتاب تم لاؤ، کھول کر کے ہم بتائیں گے، اور اگر واقعے میں تمہارے مولوی نے مولوی کی ڈگری حاصل کی ہے تو اس کا ترجمہ اپنے مولوی سے کرا لے۔ اگر تمہارا مولوی بھی اس حدیث کا ترجمہ کرے گا تو سکے اعلیٰ حضرت کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہوگا اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ میرے پیارے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابہ رک جاؤ، ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ، یہ کوئی بڑے گناہگار نہیں ہے، بہت بڑے پاپی نہیں ہے، یہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ارشاد فرماتے ہیں اس میں سے ایک مردہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا مردہ چغلی کرتا تھا۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ طے کر لیجیے، آج وعدہ کیجیے آپ کہ انشاءاللہ ہم بھی چغلی نہیں کریں گے اور ہمیشہ طہارت سے رہیں گے۔ جی
तहारत के पेशाब के छींटों के न बचने की वजह से अज़ाब कब्र हो रहा है। और इसमें से दूसरा मुर्दा जो है ये चुगली किया करता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सामने एक पेड़ है, जाओ उसे घड़ी टहनी तोड़ करके ले आओ। एक सहाबी दौड़ते हुए गए, पेड़ की खुद एक घड़ी टहनी तोड़ करके लाई, अल्लाह के रसूल के दस्ते अक़दस में दिया। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं फशक्कहा निस्फ़ैन, अल्लाह के रसूल ने उसके दो टुकड़े किए, एक टुकड़ा एक कब्र पे गाड़ दिया, दूसरा टुकड़ा दूसरी कब्र पे गाड़ दिया। सहाबा इकराम को बड़ा ताज्जुब हुआ, आखिर जब दोनों मुर्दों पर अज़ाब हो रहा है, इन दोनों पर अज़ाब हो रहा है, तो आखिर इनके लिए और कोई जिक्र नहीं किया गया। अल्लाह के रसूल ने ऐसे क्यों फरमाया? सवाल किया सहाबा ने, या रसूल अल्लाह लिमा फ़अल्ता हाज़ा, अल्लाह के रसूल आपने ऐसा क्यों फरमाया है? जब एक मुर्दे पर अज़ाब यहाँ हो रहा है, दूसरे मुर्दे को भी यहाँ अज़ाब हो रहा है, तो आपने ऐसा क्यों फरमाया? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबा, हर हरी और हर गीली हर तर चीज अल्लाह का जिक्र करती है, और जब तक कि ये पत्तियां, जब तक कि ये फूल और जब तक कि ये टहनियां हरी और गीली और तर रहेगी, ये कब्र पर अल्लाह का जिक्र करेगी। और जब तक कि अल्लाह का जिक्र कब्र पर होता रहेगा, इनके अज़ाब कब्र में तखफीफ, कंसेशन, कटौती और कमी वाक़ई हो जाएगी। पता क्या चला? हर हरी और गीली और तर चीज कब्र पर रखने से अज़ाब कब्र में तखफीफ होती है। अब किसी शख्स के दिल का चोर ये ना बोले कि गौसे आजम के कब्र अनवर पर फूल चढ़ाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के कब्र अनवर पर फूल चढ़ाते हैं, ताजुल औलिया के कब्र अनवर पर फूल चढ़ाते हैं, मखदूम शमनानी के कब्र अनवर पर फूल चढ़ाते हैं, इमाम अहले सुन्नत के कब्र पर फूल चढ़ाते हैं, इमाम इश्क व मोहब्बत के कब्र पर फूल चढ़ाते हैं, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की कब्र पर फूल चढ़ाते हैं, और इन तमाम बुजुर्गान दीन की कब्रों पर फूल चढ़ाते हैं। वो एक अज़ाब कब्र हो रहा है। नहीं नहीं, मुत्तकी परहेजगार की कब्र पर फूल चढ़ाने से दर्जात में बुलंदी होती है, और गुनहगार की कब्र पर फूल चढ़ाने से अज़ाब कब्र में तखफीफ होती है। यही है मसलक आला हज़रत। मसलक आला हज़रत कोई नया मसलक नहीं है, इमाम अहले सुन्नत कोई नए इमाम नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं अरे साहब ये पांचवा मसलक कहाँ से आ गया? पांचवा मसलक नहीं आया, चार ही मसलक थे, चार ही है, चार ही रहेंगे, लेकिन इन चारों मसलकों के निचोड़ का नाम मसलक आला हज़रत है। मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ, जहाँ से हनफी, मालिकी, शाफई, हम्बली ये चारों रोड जिस चौराहे पर आकर के रुकते हैं, उसी चौराहे को मसलक आला हज़रत कहते हैं। अल्लाह ताला हमारे को आपके सुने कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। तो अब आइए हजरत अल्लामा मौलाना रफीक साहब क़िबला हुदवी जो मैंगलोर से तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनकी बारगाह में अर्ज़ करूँ हजरत आए और अपना खिताब नायाब हम सामईन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला। मैं बताऊं कि सरजमीन कर्नाटक की वो ज़मीन कल हुजूर ताजुद्दीन बाबा अलैहि रहमत व रिज़वान की तारीख़ का मुताला कर रहा था, तो उसमें मुकद्दिमे में ही लिखा गया था कि हुजूर ताजुद्दीन नागपुर अलैहि रहमत व रिज़वान का एक अटूट रिश्ता सरजमीन कोलार से। हुजूर ताजुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान का ददियाल और हुजूर बाबा फ़खरुद्दीन पेनगोंडा शरीफ जो सरजमीन कोलार के एक अजीम शान बुजुर्ग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जद्द अमजद का रिश्ता इस नागपुर से कोलार का बहुत गहरा है। अल्लाह तबारक तआला इस रिश्ते को हमेशा बरकरार रखे और इस नागपुर का जो भी फैज़ान है हमारे सरजमीन कोलार पर भी बरसे। यही और एक बात कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा, वक्त बहुत जल्दी जा रहा है कि उमूमन सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली अलैहि रिज़वान का फैज़ पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पहुंचा। उमूमन ये बात मख्फी है लोगों से कि सरजमीन मलबार जो केरल कहलाता है वहाँ सरकार इमाम अहमद रज़ा ख़ान का फैज़ वहाँ नहीं पहुंचा, वहाँ हजरत के तलामिज़ा नहीं, हजरत के खुलफा नहीं। ये तारीख से जो वाकिफ़ हैं वो तमाम अकाबिरीन अहले सुन्नत जानते हैं कि सरजमीन मलबार वो इलाका है जहाँ हमेशा उर्दू से नाबलद होने की वजह से अकाबिरीन अहले सुन्नत का उरूज वहाँ कम मदीना को पेश करूँ। उनकी खिदमत में बड़ी अदब और एहतराम से गुजारिश करता हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना मूसा रज़ा साहब क़िबला जो सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का,
صدقہ میں نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ ورد پیالہ نور کا نور گنگونا تیرا بیدال صدقہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھا دے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلانا نور کا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہم بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا تجھے حمد ہے خدایا 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 وقواری پاک مریم ونفخت فیہ قدم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا 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 اے خدا کے بندو کوئی میرے دین کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو اب کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نہ آیا ہمیں ہے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل تیرے روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسے پایا یہ نہ پوچھ کیسے پایا یہی تو یہ سمروال چمنے جہاں کے تالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا جیسے میرے سرکار ہے بولو ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ گولڑا کی سرزمین سے پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا اج سکن سران دی ودیری ہے کیوں کلڑی اڈانس کنیری سبحان اللہ شوق شنگیری ہے اج نین لایا نین لایا اج نین لایا کیوں جریا مکھ چند چدر شان شانی ہے مکھ چمک جلات نورانی ہے مکھ چند چدر شان شانی ہے مت چمک جلات نورانی سبحان اللہ سے ایک مستانی ہے مخمور عقیم مہدڑیا اس صورت نو میں جانا تھا جانا تھک جان جگانا کا اس صورت نو میں جانا تھا جانا تھک جان جگانا کا سچیاں اچھتے رب دی نشانہ کا جس شان کو شانہ سب بریا سبحان اللہ سبحان اللہ اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا کتے مہر علی کتے تیری سنا استاد کیا میٹھے جا اڑیا جیسے سرکار ہے ایسا کوئی آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو کامل کریں ایمان ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے دل میں ہے تو ہم یہاں بھی کامیاب ہیں اور وہاں بھی کامیاب ہیں اور ایمان اصل چیز کیا ہے ایمان دراصل آقا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے جس کے دل میں سرکار کی محبت نہیں وہ شخص ہرگز مسلمان نہیں بخاری شریف کتاب الایمان میں حدیث ہے عن انس قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون
अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। हजरत अनस रिवायत करते हैं कि आका करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक मैं उसे उसके बाप, औलाद और तमाम लोगों से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं। साबित क्या हुआ? साबित हुआ इस्लाम की असल बुनियाद, फाउंडेशन आका करीम की सच्ची मोहब्बत है। जिसके दिल में सरकार की मोहब्बत नहीं, वो शख्स हरगिज हरगिज मुसलमान नहीं। सरकार की मोहब्बत में सरशार हो जाइए तो आप यहां भी कामयाब रहेंगे, वहां भी कामयाब रहेंगे। और सरकार ने मजीद फरमाया कि अन अबी हुरैरा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अतानी फ़क़द अता अल्लाह, मन अतानी फ़क़द अता अल्लाह व मन असानी फ़क़द असा अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि सरकार ने फरमाया जिसने मेरी अताअत की उसने अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। कितना आसान रास्ता आका करीम ने हमें अता फरमाया कि सरकार के फरमाबरदार हो जाओ, अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे हो जाओ। तो कोई शख्स अपने शामत आमाल के सबब अगर सरकार का नाफरमान बनता है, सरकार का गुस्ताख होता है, क्या वो मुसलमान हो सकता है? बजेगा बजेगा हश्र तक का इमाम अहमद रजा का, बजेगा हश्र तक का इमाम अहमद रजा का, जहां में बोले है पाला इमाम अहमद रजा का। कोई सदरुल शरिया है, कोई सदरुल अमासिल है, कोई सदरुल शरिया है, कोई हशमत अली खां है। फैज़ान में नजर किसका इमाम अहमद रजा का। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई आमिर रजा है, कोई उमर रजा है, कोई आमिर रजा है, कोई उमर रजा है। ये ऊंचा खानदान किसका इमाम रजा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई है हुज्जतुल इस्लाम, कोई है मुफ्ती। कोई है हुज्जतुल इस्लाम। आपने अंदाज देख लिया, सामने तारीफ कुर्बान जावाना सुभान अल्लाह। कोई है हुज्जतुल इस्लाम, कोई है मुफ्ती आज़म। उलमा भी हाथ उठाकर भाई फरमा दे। कोई है हुज्जतुल इस्लाम, कोई है मुफ्ती आज़म। ये ऊंचा खानदान किसका इमाम अहमद रजा का। पूरा मजमा कहते हैं सुभान अल्लाह। हजरत शहजादे कमर मिल्लत शहजादे आला हजरत नबीर हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना उमर रजा खान साहब किबला की बारगाह में गुजारिश करता हूँ कि हजरत तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम तमाम के क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। जुमला हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूब मर्दियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम।
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وبارك وسلم ابدا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق اللہ العظیم صدق رسول النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم وعلی ذویہ وآلہ عبد الدہور وکرما. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. سر تو ای سرور تو ای سرا سر و ساما تو ای جا تو ای جانا تو ای جارا قرار جا تو ای. تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. اور تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. ایک بار پھر سے درشی پڑھ لی جائے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جشن 100 سالہ عرس رضوی کے تعلق سے عالمی سنی اجتماع کا آپ کے اس ناگپور شہر میں مولانا مشتبہ شریف خان صاحب قبلہ اور منظمہ فلاحیہ کے جملہ اراکین اور اس میں ہر طور سے حصہ لینے والے اور ہم تمام حاضرین کہ اللہ تعالیٰ جائز مرادوں کو قبول فرمائے، جائز مقاصد پورے فرمائے. اعلیٰ حضرت کے نام کا یہ جلسہ ہے. 100 برس 25 سفر کو اعلیٰ حضرت کو وصال فرمائے ہو جائیں گے. 100 سال کا عرصہ اور 100 برس میں یہ معاملہ ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے. وادی سے 2 عالم آئے، رات آپ نے سنا ان کو، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. کیوں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کی ہے، سبحان اللہ کی ہے، جس کو سید العلماء حضرت سید آل مصطفیٰ علیہ الرحمہ مارارہ شریف نے کیا خوب فرمایا ہے کہ یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ آباد، یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ آباد، حفظ ناموس کا جو ذمہ دار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کیا ہے وہ جاننا ہے تو ان کو پڑھنا ہوگا. اعلیٰ حضرت کا مسلک خود فرمایا کہ میرا مذہب میرے کتب سے ظاہر ہے، میری تصنیفات سے ظاہر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کو جتنا پڑھو گے اتنا ہی ان کو جانو گے. صرف نعروں میں گم نہیں کرنے کا نام امام احمد رضا ہے. سبحان اللہ. اپنی زندگی میں ان کی تعلیمات کو اتاریے تو دیکھیے آپ بھی سنوریں گے اور آپ کی نسل بھی سنورے گی. یہاں پہلے دن جو خواتین کا اجتماع ہوا زبردست رہا ماشاءاللہ. جتنی خواتین آئیں عورتوں کے دل میں، عورتوں تک وہ پیغام پہنچا دیا، پیغام رضا پہنچ گیا
تو نسل در نسل، کیونکہ گھر میں جو ہے عورت کا اثر زیادہ ہوتا ہے. جس پیر سے کہتے ہیں شوہر بھی اس سے مرید ہو جایا کرنا ہی ہے، بچے بھی اسی سے مرید ہو جاتے ہیں چاہے کہ صحیح. تو بہت زبردست کام ہوا ہے ماشاءاللہ، اور اس بات کے آپ لوگ سب لائق مبارکباد ہیں. اعلیٰ حضرت ہم صرف نام لیتے ہیں، ان کی سیرت پر نظر ڈالے ایسے ہی تھوڑا نا اعلیٰ حضرت ہو گئے. دین کے مرکز مکہ شریف اور مدینہ شریف یہ دین کے مراکز ہیں. کتنے لوگ، کتنے علماء ہر سال حج کو جاتے ہیں، مگر ان کو وہ حیثیت، وہ ان کا وہ اعزاز و اکرام نہیں ہو پاتا ہے جو بریلی کے امام احمد رضا کا علماء عرب نے، علماء حرمین شریفین نے کیا، کہ اپنے زاویوں سے وہ باہر نکل آئے اور ان سے سندیں لیں، ان سے خلافتیں لیں. یہ جو آج معاملات کہتے ہیں نا، مخالف کہتے ہیں کہ صاحب ان کا اتنا چرچا کیوں ہے، ہر جگہ اعلیٰ حضرت، ہر جگہ اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت کا احسان بہت ہے، اور اعلیٰ حضرت نے صرف یہ نہیں کہ باطل کا رد کیا ہے، بلکہ جو اپنوں میں جو خرابیاں تھیں ان کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے، ان کا بھی رد کیا ہے. اور مجدد کا کام ہی یہ ہوتا ہے، ہر کوئی مجدد تھوڑا نہ ہوتا ہے، مجدد تو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اس کو. وہ مجدد وقت جب گنج مراد آباد جاتے ہیں، حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی قبلہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں، ابھی 20 برس عمر نہیں ہوئی ہے پوری، رمضان ہے 1292 کا، پیدائش ہے 10 شوال 1272 کی، اور ان کے وہاں جاتے ہیں، ایک جگہ قیام کرتے ہیں. اپنے ساتھی جو 2 لوگ گئے ہوتے ہیں ان کو ان کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں اجازت چاہنے کے لیے کہ ملنے کے لیے آیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ وہ خود عالم، ان کے والد بڑے عالم، ان کے دادا بڑے عالم، یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ پھر کچھ نرم ہو کر کے فرماتے ہیں اچھا تشریف لائیں. اعلیٰ حضرت حاضر ہوتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کا بڑا اعزاز و اکرام کرتے ہیں. ابھی عمر کیا ہے؟ 20 برس بھی نہیں ہے. شوال میں 10 شوال کو 20 سال کے ہوں گے، اور رمضان میں حاضر ہوئے ہیں وہاں. آخر کو کئی روز وہ روکتے ہیں، اسی میں پوچھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ان سے استفسار فرماتے ہیں کہ میلاد شریف کے بارے میں. فرمایا کہ تم عالم ہو، تم بتاؤ. تو عرض کیا کہ میں مستحب جانتا ہوں میلاد کو. انہوں نے فرمایا کہ میں سنت جانتا ہوں. اور کیسے؟ یہ فرمایا کہ جب صحابہ اکرام جہاد کو جاتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ان کو یہ کمالات دیے ہیں، ان پر قرآن نازل ہوا ہے، ان کی یہ فضیلتیں ہیں، تو یہ میلاد میں تم کیا بیان کرتے ہو؟ یہی تو بیان کرتے ہو. مگر فرق اتنا ہے کہ وہ تم جو ہے میلاد میں لڈو، اپنی زبان میں انہوں نے کہا پوری زبان میں لڑوا سبحان اللہ. تم لڈو بانٹتے ہو، لڑوا بانٹتے ہو، اور وہ موڑ بانٹتے تھے. موڑ مانے سر. اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نا کہ مصر حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. سبحان اللہ. پھر جب اجازت چاہی 29 رمضان کو، عرض کیا کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیے. فرمایا تکفیر میں جلدی مت کرنا، تکفیر میں جلدی نہ کرنا. اللہ. اعلیٰ حضرت نے دل میں خیال کیا کہ میں تو ان کو کافر میں کہتا ہوں کہ جو گستاخ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. یہ خیال ادھر آیا ہے، اور مان انہوں نے فرمایا کہ ہاں اسے تو کہا ہی جائے گا، بالکل کہو. جو ادنا گستاخی بھی کرے حضور کی شان میں اسے تو کہا ہی جائے گا. سبحان اللہ. اور پھر یہ فرمایا کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ اپنی موڑ کی ٹوپیاں، یعنی سر کی ٹوپی، وہ تمہارے سر پہ دھر دیں، اور تمہاری موڑ کی ٹوپیاں اپنے سر پہ دھر لیں. سبحان اللہ. اپنے وقت کا ایک بڑا ولی، اس کے یہ جملے ہیں مجدد وقت کے لیے. 1292 ہجری میں، ابھی 20 سال عمر نہیں ہے، اور وہ ٹوپی اعلیٰ حضرت کی ٹوپی انہوں نے اپنے سر پر انہوں نے پہن لی، اعلیٰ حضرت نے ان کی ٹوپی پہن لی، اور بریلی شریف آئے. یہ ہوا ایک واقعہ. آج نعرہ لگاتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کا، اور مجھے حیرت ہوتی ہے
کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والے کیسے علماء اور سادات کی گستاخی کرتے ہیں، کس منہ سے جو ہے وہ نعرہ لگاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے علماء کا ادب کر کے بتایا، صرف لکھا نہیں ہے۔ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ سبحان اللہ، اور سادات کا ادب بتایا نہیں کہ کرنا ہے، بلکہ کر کے بتایا۔ سبحان اللہ، اور اعلیٰ حضرت کا نام لینے والے، اپنے آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت کہنے والے، وہ اپنا محاسبہ کریں، سبحان اللہ، سبحان کیا اللہ، وہ اس پر کھرے اتر رہے ہیں؟ بہت عمدہ۔ حضرت محدث صورتی رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے بہت قریبی پیلی بھیت شریف میں رہتے تھے۔ پیلی بھیت میں اعلیٰ حضرت ان کا تشریف لے گئے، ایک صاحب کی دعوت تھی، ان کو پالکی میں بٹھا کر کے، اعلیٰ حضرت بہت کمزور تھے، بچپن سے بیمار تھے، ان کے پیٹ میں شدید درد اٹھتا تھا، بچپن سے بیمار تھے اور اتنا بڑا کام کر گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ جس سے چاہے کام لے لے۔ تو وہ پالکی میں جا رہے ہیں، ادھر محدث صاحب وہ پیچھے پیچھے کہار جو ہے پالکی لے کے جا رہے ہیں، اور یہ ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، تو کہار تیز ہیں تو یہ بھی تیز ہو لیے، اور اپنی نالین شریفین جو ہیں چپلیں وہ انہوں نے بغلوں میں کر لیں، ننگے پیر ہو گئے، بغلوں میں کر لیں، اور تیز چلنے لگے پالکی کے ساتھ۔ کہاروں نے آگے جا کر کے کندھے بدلنے کے لیے پالکی روکی، اب یہ رو میں تیز جا رہے ہیں، پالکی تک پہنچ گئے، کھڑکی جب پہنچے تو اعلیٰ حضرت نے دیکھ لیا کہ محدث صورتی جو ہیں وہ اس طرح ننگے پیر جو ہیں وہ پالکی کے سہارے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اتر گئے پالکی سے، ارے مولانا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کریں حضور آپ کمزور ہیں، گھر ابھی مکان دور ہے۔ فرمایا کہ نہیں، اس طریقے سے میں نہیں جاؤں گا، آپ واپس جائیں، آپ ایسے نہیں جائیں گے۔ ان کو واپس بھیجا کہ حضور تشریف تو رکھیے، ٹھیک ہے میں واپس جاتا ہوں۔ ان کو واپس بھیجا، پالکی میں بیٹھ کر کے اس جگہ گئے، اور محدث صاحب کی بھی دعوت تھی وہاں پر، تو بعد میں صاحب خانہ نے پالکی دوبارہ بھیجی۔ یہ ہے علماء سبحان کا اللہ، ادب۔ سبحان اللہ، اب سادات کا ادب سنو، ایسے ہی تھوڑا نا اعلیٰ حضرت ہو گئے، ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ہیں، بے شک، بڑا بننے کے لیے بڑے کام کرنے پڑتے ہیں۔ دوسری بڑی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صاحبزادے مکان میں ملازم ہوئے، بعد میں معلوم ہوا کہ یہ سید زادے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے گھر والوں کو اور سب کو حکم فرما دیا کہ ان شہزادے سے کوئی کام نہ لیا جائے، جس چیز کی جب ضرورت ہو، جو کھانے کو کہیں وہ دیا جائے، اور جس تنخواہ کا وعدہ ہے وہ انہیں دیا جائے، کہ شہزادے ہیں۔ ایک وقت تک وہ وہاں رہے، پھر خود ہی وہاں سے چلے گئے۔ ایسے ہی ایک سید صاحب مکان پر آئے سائل، اور انہوں نے آواز لگائی دلواؤ سید کو۔ اعلیٰ حضرت 8 گاؤں کے زمیندار تھے، ان کو قوم کے پیسے کی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے اپنا سرمایہ قوم کے لیے لگایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 8 گاؤں کے زمیندار تھے، وہ اپنی زمینداری گھر کے کاموں سے مطلب نہیں تھا، وہ ان کے چھوٹے بھائی سنبھالتے تھے۔ 200 روپے اس دور میں، 200 روپے بہت ہوئے اس دور کے حساب سے۔ اس دور کے سونے کی اگر قیمت آپ انداز لگائیں 20 روپے یا 25 روپے تولہ ہوگا، تو آج اس کرنسی کی ویلیو اگر آج کے دور میں دیکھیں تو بہت زیادہ ہے۔ تو 200 روپے مہینہ اپنی زمینداری کی آمدنی سے کس بات کے لیے لیتے تھے؟ کہ کاغذ ہے، قلم ہے، اور یہ کیا نام ہے، ڈاک ٹکٹ وغیرہ ہیں، اور لوگوں کے جو انہوں نے اپنے ذمہ وظیفے مقرر کر رکھے تھے کہ ان کو یہاں بھیجنا ہے، ان کو وہاں بھیجنا ہے، صرف اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ وہ 200 روپے آئے ہوئے تھے، سید صاحب نے جب یہ آواز لگائی کہ دلواؤ سید کو، وہ پوری بکس، ان کا چھوٹی سی ایک بکس ہوتا تھا، چھوٹی سی ایک پیٹی ہوتی تھی، اس کو لے جا کر کے ان کی بارگاہ میں سامنے کر دیا۔ سبحان اللہ، اب ایسے لیے ہوئے ہیں، اور سید صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں، اس میں ہر طرح کا نوٹ بھی ہے، سکہ بھی ہے، اور دیکھتے رہے دیر تک۔ اس میں سے انہوں نے 25 پیسے اٹھا لیے،
جب وہ چلے گئے تو خدام سے فرمایا کہ سید صاحب کو آئندہ آواز لگانے کی ضرورت نہ پڑے، جیسے ہی آئے نظر کر دیا کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آج عرس قاسمی ہوا ہے مارادہ شریف میں، سبحان اللہ سبحان اللہ عرس قاسمی اگر نہیں ہوتا تو مارادہ شریف کی بھی نمائندگی یہاں ہوتی ہے، بے شک روحانی نمائندگی تو ہے، بے شک بظاہر نہیں ہے مگر روحانی تو ہے۔ یہاں تو ماشاءاللہ آپ نے زبردست سنگم کر دیا ہے، سب ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل سنت میں اتحاد ہو، اہل سنت میں اتحاد وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت نے اپنے وصال کے وقت میں یہ فرمایا کہ مل کر کام کرو گے تبھی کامیاب ہوگے، مل کر کے کام کرنے میں، اتحاد میں ہی کامیابی ہے، اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ تو وہاں کے سجادہ نشین حضرت نوری میاں صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کے بعد حضرت مہدی میاں صاحب وہ سجادہ ہوئے، انہوں نے اطلاع کروائی کہ میں رامپور جا رہا ہوں، بریلی سے گزروں گا فلاں دن۔ اعلیٰ حضرت نے شہزاد خان میں سے کہہ دیا کہ میاں آ رہے ہیں، تو ان کو کوئی چلے جائے لینے کے لیے۔ مغرب کے بعد جب پھاٹک میں آئے تو پوچھا کہ میاں کو لینے کوئی گیا؟ تو معلوم ہوا کہ شاید بھول گئے، کوئی نہیں گیا۔ اعلیٰ حضرت نے کسی سے نہیں کہا، اکیلے چل دیے، پیدل، سبحان اللہ سبحان اللہ پیدل اکیلے چل دیے۔ سائے کے ساتھ میں رہنے والے، سائے کی طرح رہنے والے حاجی کفایت اللہ صاحب بھی اس وقت ساتھ میں نہیں ہیں۔ صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی صاحب قبلہ علیہ الرحمہ، انہوں نے دیکھا اعلیٰ حضرت اکیلے جا رہے ہیں، وہ لالٹین لے کر کے آگے آگے ہو لیے۔ پیدل جو لوگ بریلی شریف گئے ہیں اور جاتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ جنکشن سے جب آتے ہیں تو چوپلا چوراہا پڑتا ہے، بہاری پور ڈھال اسلامیہ کا جہاں عرس ہوتا ہے، اسلامیہ کا میدان، اور اس سے آگے جا کر کے چوپلا جو چوراہا آتا ہے، وہاں تک پیدل گئے۔ کس کے لیے؟ آقا زادے کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان چوپلے تک جب گئے تو ادھر سے جب جتنے تانگے وغیرہ آنے والے تھے اور گاڑی بھی جا رہی تھی، دیکھا تو صدر الشریعہ نے عرض کی کہ حضور لگتا ہے کہ میاں آئے نہیں، رامپور جانے والی گاڑی بھی چھوٹ گئی ہے اور شہر طرف جتنی سواریاں آنی تھی وہ بھی آ چکی ہیں۔ وہاں سے پھر واپس پیدل لوٹے۔ یہ تعلیم ہے اعلیٰ حضرت کی عمل سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سید آج کل ابھی اجمیر شریف کی معاملات چل رہے ہیں، اجمیر شریف سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہندوستان اس بر صغیر کے سلطان الہند سب سے بڑی بارگاہ، سبحان اللہ یہ 10 بریلی سے ملتا ہے۔ حضور استاد زمان فرماتے ہیں کہ تمہیں اگر اپنا عقیدہ محفوظ رکھنا ہے سنیوں تو کیا درس دیا ہے بریلی والوں نے کہ محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہے۔ اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز۔ اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ آج وہاں کے لیے کوئی بھی کچھ بھی بول دے رہا ہے، کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے رہا ہے، نہیں سننے کی ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا کہ سید سنی المذہب کی تعظیم لازم ہے، اس کے اعمال کیسے ہی ہوں، ان اعمال سے تنفر کیا جائے گا، اس کی ذات سے تنفر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کی ذات وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سید کے ظاہری حالات نہیں دیکھے، بلکہ یہ دیکھا کہ کن سے نسبت وہ رکھتے ہیں، اور کیا فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور یہاں تک آج تو کہہ رہے ہیں سبان رافضی ہو گئے معاذ اللہ، ایسے غیر ذمہ دارانہ جملے بریلی کے نام پر۔ ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں تو ہمیں نمازوں کی بھی پابندی کرنا چاہیے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خالی نعرے لگاتے رہو نماز چھوڑ دو، اعلیٰ حضرت سے سیکھو نماز کیسے پڑھتے تھے۔ انگوٹھے میں انگوٹھا پک گیا، انگوٹھے میں پھوڑا ہو گیا تو اس کی سرجری ہوئی۔ مولا بخش جرہ تھے، بہت قابل بریلی شریف کے، کہ انگریز سرجن بھی ان کو بڑے ٹپیکل آپریشن میں ان کو بلاتے تھے، ایسا ان کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت
उसका वो जो पैर में अंगूठा जो पक गया था, वो जो दाना फोड़ा हो गया था, उसको चीरा लगा दिया, ऑपरेट कर दिया और ये कहा कि हुजूर कुछ दिन आराम कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। सुबह में ऑपरेशन हुआ है और जोहर का वक्त आया। जोहर का वक्त आया, घिसटते हुए, मतलब घुटनों के बल चलते हुए, क्योंकि पैर में जो है ऑपरेशन हुआ अंगूठे में, दरवाजे तक आ गए। लोगों ने देखा, फौरन जो है कुर्सी पे लिया और मस्जिद तक पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह। उस वक्त भी उन्होंने मस्जिद की हाजिरी, हम लोग तो घर में नहीं पढ़ना चाहते, हालांकि मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करना चाहिए, सुभान अल्लाह। उन्होंने वो मस्जिद की हाजिरी तर्क नहीं फरमाई। तो अब जब देखा कि आला हजरत जमात का इतना वो है, हालांकि मसला यह था कि भी माजूर थे, उस वक्त घर ही में पढ़ लेते, लेकिन ये उनकी शान थी। तो ये तय हुआ कि अजान के बाद जो है कुर्सी ले जा करके घर के लोग और उसे बिठा करके मस्जिद में ले आया करेंगे। तो ऐसा ही चलता रहा, तकरीबन 1 महीना इसी तरीके से कुर्सी पर जाते थे और नमाज अदा करते थे। तो जितनी नमाजें क़ज़ा हैं उनको अदा करो। मैशर में सबसे पहले सवाल नमाज का होगा। रोजे का मामला आला हजरत का, गर्मी है शदीद बरेली शरीफ में, आखिरी साल 1340 हिजरी 1921 जून का या मई का महीना है गालिबन। हमारे यहाँ जेठ की गर्मी मशहूर है, जबरदस्त गर्मी होती है। तो भवाली चले गए, रोजा नहीं छोड़ना है, कमजोरी है। भवाली में 1 महीना क़याम किया, नैनीताल के पास एक जगह है भवाली, और वहां पूरे रोजे रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हैं आला हजरत। हुकूकुल्लाह भी अदा कीजिए और हुकूकुल इबाद भी अदा कीजिए। आजकल लोग किसी पर भी कोई भी तोहमत लगा देते हैं। प्रोपेगेंडा बहुत खतरनाक चीज है। अल्लाह अल्लाह। ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाता है, अल्लाह अकबर, क्या कहें। और ये नहीं सोचते कि हम किस बला में गिरफ्तार हो रहे हैं, कितने गुनाह में गिरफ्तार हो रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें मालूम है कि मुफलिस कौन है? तो साहबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, हमें मुफलिस वो है जिसके पास दिरहम व माल ना हो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम मुफलिस वो है जो मैदान मशर में इस हाल में आएगा कि नमाजें भी होंगी, रोजे भी होंगे, ज़कात भी होगी, हज भी किया होगा, हुकूक अल्लाह तो उसने अदा किए होंगे, मगर हुकूक इबाद के मामले में वो ऐसा गिरफ्तार होगा कि किसी को तोहमत लगाई होगी, किसी को मारा होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी को सताया होगा, गरज किसी ना किसी तरीके से वो हुकूक अल्लाह में गिरफ्तार होगा।